الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی عمر میں کیسے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں گے۔ وہ فرماتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، یا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بیٹا ملے، وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جو بچہ جننے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینے میں کسی کی صحت کے محتاج نہیں ہے کہ وہ بانجھ ہے یا جوان ہے، بوڑھا ہے یا ابھی جوان ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ۔ قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا فرماتے ہیں اللہ پھر میرے لیے کوئی نشانی تو ہونی چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ واقعتاً مجھے آپ بیٹا دے رہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ 3 دن کلام نہیں کرے گا، الا رمزہ، مگر اشارے کے ساتھ۔ رمزہ کا مطلب ہوتا ہے زبان کے علاوہ جیسے اشارے کے ساتھ بندہ کلام کرتا ہے۔ اب 3 دن بول نہیں سکے وہ، جبکہ ان کے پاس طاقت تھی، وہ بولتے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بولنا بند کر دیا۔ وہ بولتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، یہ نشانی تھی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو 3 دن ہے تیرے لیے جن میں تو بول نہیں سکتا، تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اللہ کا ذکر کرتا رہے صبح و شام۔ چونکہ بنی اسرائیل میں خاموش رہنے کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، جسے چپ کا روزہ کہتے ہیں۔ امت محمدیہ میں بھی کچھ جاہل ایسے ہیں جو رکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیر نے مجھے روزہ رکھایا ہے چپ کا، میں نے 1 مہینہ رکھنا ہے، 10 دن رکھنا ہے، 2 دن رکھنا ہے، 4 دن رکھنا ہے، جبکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 6704، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ دھوپ میں کھڑا تھا، بات نہیں کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں پوچھا، پتا چلا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں رہے گا، سائے میں نہیں آئے گا اور چپ رہے گا، بات نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کہو کہ سائے میں آ جائے اور بات کرے، میری امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں منع کر دی ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، امت محمدیہ میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا تھا، یحییٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اے مریم، عمران کی بیٹی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تمام جہانوں کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر تجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مریم جو عمران کی بیٹی ہے اپنے زمانے کی عورتوں میں وہ سب سے بہترین چنی ہوئی عورت تھی، لیکن اس امت کی عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بھی کئی احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی، صبر اور تحمل اور استقامت اختیار کرنے والی وہ مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، اور دوسری احادیث میں فرعون کی بیوی کا ذکر ہے کہ اس نے بھی استقامت اختیار کی تھی اور وہ بھی ڈٹی رہی فرعون کے ظلم کے سامنے، ستم کے سامنے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں اس نے چھوڑا۔ تو دیکھیں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ان کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، چونکہ ان کی تربیت اچھی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو چن لیا۔ اور پھر دیکھیں کتنی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، جب اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا بغیر خاوند کے، یہ بھی بڑی آزمائش تھی ایک پاک دامن عورت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے اللہ کی فرما بردار بن جا، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تجھے اللہ نے چن لیا ہے، اب تیرا کام کیا ہے کہ تو اللہ کی فرما بردار بن جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے مجھے اللہ نے چن لیا ہے اور جادو کے ذریعے اور ایسے ٹونوں کے ذریعے وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھاتا ہے اور سارا دن وہ شراب پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ جسے چنتے ہیں وہ پھر اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیکی کو قبول کرنے والے، برائی کو رد کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی راضی ہو جائیں۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جیسے حضرت زکریا کو بیٹا عطا فرمایا اور حضرت مریم کو بغیر خامد کے بیٹا عطا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ہمارے اندر جب ایمان ہوگا، ایمان کامل، پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سچا فرما بردار بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔